ہے مسجد کو اسلامک سینٹر سمجھیے، 5 وقتہ نمازوں کی جگہ صرف مت سمجھیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں تعلیم بھی تھی، تربیت بھی تھی، مشورہ بھی تھا، سیاسی فیصلے بھی تھے، فوج کی کبھی کبھی ٹریننگ کے مظاہرے بھی تھے، یہاں تک کہ مسجد میں اسپتال بھی لگتا تھا اور مسجد میں علاج بھی ہوتا تھا، مسجد میں غیر مسلموں کو ٹھہرایا جاتا تھا، ان کے خیمے لگتے تھے، یہاں تک کہ مسجد ہی کے ایک ممبر سے ایک مشرک لیڈر کو گرفتار کر کے باندھ دیا گیا تھا کہ مسجد کو وقتی طور پر ایک جیل بنا دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے دکھایا گیا تھا کہ مسلمانوں میں جو اسیر و گرفتار ہوتا ہے اس کے ساتھ مسلمان کیسا رویہ اخلاق کا، نرمی کا، محبت کا، اکرام کا ظاہر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ میں اسلام جاگزی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسجد میں ہر ہفتے کسی نہ کسی دن، اور بہتر ہوگا کہ جمعے کے دن، غیر مسلموں کی 150 تعداد کو بلایا جائے تاکہ وہ مسجد میں خطبہ بھی سنیں، اسلام سے واقف ہوں، مسلمانوں کی نماز دیکھیں، اور یہ منظر ان کے سامنے آئے ایک اسلامک سینٹر کی طرح، دعوت کے سینٹر کی طرح، نبی کی نیابت میں، جنہوں نے گلی کوچوں میں سفر کر کر کے اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہماری مسجدیں دعوت اسلام کے مراکز کی حیثیت رکھتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تمام کام مسجد میں فرمائے، ان کاموں کو منع کیا، خرید فروخت اور گھر گرہستی کے کاموں کو جو خالص دنیاوی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور باقی خرید فروخت کے اصول و ضابطے مسجد میں بتائے گئے، سیاست کے اصول مسجد میں بتائے گئے، اور مسلمانوں کی تمام پالیسیاں مسجد میں وضع کی گئیں، مقدمات مسجد میں طے پائے، عدالتیں مسجد میں لگی، یہ سب ہمارے سامنے سیرت النبی کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ اس لیے مسجدوں کا وسیع استعمال ہو، اور خاص طور پر غیر مسلموں میں اسلام کے تعارف کی مہم چھیڑ دی جائے، اسی یقین کے ساتھ کہ اسی مہم کو چھیڑنے سے نصرت الہی جڑی ہوئی ہے، وہ کام نہیں ہوگا تو نصرت نہیں آئے گی۔